इस्लामिक अफेयर्स की जानिब से कि तबलीगी जमात एक खतरा है समाज के लिए, दावा एक खतरा है समाज के लिए। कैसे आप ये जमात के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तकरीरों के ज़रिए, अपने वाज के ज़रिए लोगों को ये जानकारी इस तरह की बात कही होगी और लगता भी है कि वो अपनी जुबान नहीं बोल रहे हैं और किसी की जुबान। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बयान में कहा है कि ये जमात खासकर दहशतगर्दी के हवाले से एक दरवाज़ा खोल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और इस वक्त एक बड़ा अहम अपडेट आ रहा है। सऊदी अरब की जानिब से एक मुतनाज़ा, हम ये कहेंगे कि बयान सामने आया है। इस बयान के तहत उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात के हवाले से आज यानी जुमे के रोज़ तमाम जो भी मुबलिग हैं, आइमा हैं, उनको कहा गया है कि वो तबलीगी जमात के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तकरीरों के ज़रिए, अपने वाज के ज़रिए लोगों को ये जानकारी दें कि तबलीगी जमात जो है वो समाज के लिए ख़तरा है। एक बहुत बड़ा बयान, ख़ासकर ये बयान जो आया है मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की जानिब से, बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। इस खबर की तस्दीक कई एक जो वेबसाइट्स हैं उनकी जानिब से हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल ये बयान दिया है कि तबलीगी जमात ख़ासकर समाज के लिए एक ख़तरा है, सऊदी अरब के समाज के लिए एक ख़तरा है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बयान में कहा है कि ये जमात ख़ासकर दहशतगर्दी के हवाले से एक दरवाज़ा खोल रही है। काफ़ी मुतनाज़ा बयान है। आपको बता दें कि ख़ासकर ये बयान जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसकी सरबराही डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख कर रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ सरबराही मिनिस्ट्री की कर रहे हैं। लेकिन सीधे ताल्लुक़ जहाँ तक इस बयान का है वो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन सलमान के साथ है, जो सऊदी अरब के वली अहद हैं। और आपको बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान भी काफ़ी अपने बयानात के हवाले से मुतनाज़ा माने जाते हैं। तो क्या ये बयान ठीक है? क्या ये बयान वली अहद या जो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के सरबराह है उन्होंने आखिरकार क्यों दिया है? क्यों जुमे के रोज़ तमाम ख़तीबों को ये कहा गया है कि वो तबलीगी जमात के हवाले से अवाम को आगाह करें? क्या इतना बड़ा ख़तरा है तबलीगी जमात? क्या मजहबी मामलात में कहीं ये मुदाखलत तो नहीं है? इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में कई एक ऐसे बयानात दिए हैं जिनमें थिएटर्स का ओपन करना, जिनमें उन्होंने ड्राइविंग के हवाले से ख़वातीन को हुकूक दिलाए, और इसके अलावा भी वली अहद के हवाले से कई एक मुतनाज़ा बयानात भी इससे पहले सामने आए हैं। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजहबी मामलात के हवाले से ये नज़र रखते हैं हर एक ख़बर पर मुफ्ती अब्दुल रशीद कासमी साहब। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह शाहिद साहब। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? कई एक वेबसाइट्स ने ये बयान कैरी किया है। इस बयान में कहा गया बाज़ाब्ता तौर मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की जानिब से कि तबलीगी जमात एक ख़तरा है समाज के लिए, दावा एक ख़तरा है समाज के लिए। कैसे आप रिएक्ट करेंगे? शाहिद साहब, हमने भी जब ये खबर सुनी तो हमें भी बहुत ही अफसोस हुआ इस खबर पर, या उनके इस ऑर्डर पर जो उन्होंने आइम्मा हजरात के नाम किया है कि वजारत उमूर शरिया के जिम्मेदार डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख जो हैं, तो उन्होंने तबलीगी जमात के हवाले से जो बातें कही हैं, ये सारी की सारी बातें ऐसा लगता है कि वो शायद उन्होंने अपनी जुबान से नहीं कही, वो और किसी की जुबान बोलते हैं। वो खुद तबलीगी जमात से बेचारे नाआशना हैं, उन्हें इनके बारे में मालूम नहीं है। वो कहीं बैठे होंगे, किसी न जाने, अल्लाह बेहतर जानता है किस मुल्क में बैठे होंगे कि ना, यानी तबलीगी जमात के हकायक से बेचारे वो बिल्कुल बहुत ही हद तक यानी नावाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही होगी। और लगता भी है कि वो अपनी जुबान नहीं बोल रहे हैं और किसी की जुबान बोल रहे हैं। तबलीगी जमात इनका तो दहशतगर्दी के साथ तो कोई साबित ही नहीं कर सकता है। ये तो वो लोग हैं कि अगर कहीं पे कोई चोटी मर जाए या कहीं पे इंसान इकराम मुस्लिम, तो इनके यहाँ तो एक नंबर है मुस्तकिल, 6 उसूल हैं। उन 6 उसूलों के साथ तो दुनिया का कोई भी फर्द इख्तिलाफ नहीं कर सकता है। उसमें इकराम मुस्लिम सबसे पहले है और इकराम इंसानियत उसमें है। तो मोहम्मद इब्न सलमान के लिए भी एक सिया धब्बा है। सऊदी अरबिया
ہمارے لیے قابل احترام ہے مکۃ المکرمہ حرمین و شریفین کی وجہ سے ہمیں ان کا احترام ہے، لیکن انہوں نے جو یہ بات کہی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس بات کے ساتھ بھی نفرت کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ کسی لگتا ہے کہ اور کسی مشن کی آبیاری کر رہے ہیں. بالکل مفتی صاحب آپ کا کہنا بجا ہے اور درست ہے کہ شاید محمد بن سلمان اور ڈاکٹر عبداللطیف جو ہیں کسی اور کی بولی بول رہے ہیں، لیکن مفتی صاحب یہاں پہ یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ محمد بن سلمان ہمیشہ متنازع بیانات کے حوالے سے سرخیوں میں رہے ہیں. محمد بن سلمان بن عبدالعزیز بن السعود جو ہیں اس سے پہلے بھی کئی ایک متنازع بیانات دے چکے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ مذہبی معاملات کے حوالے سے ایسا بیان آنا، چونکہ تبلیغی جماعت کے جو کارکن ہیں یا ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ان کے لیے کافی شدید مذمت کرنی چاہیے ہمیں اس کی؟ بالکل، اس کے حد سے زیادہ مذمت ہونی چاہیے. یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو آسمان کی طرف تھوکنے کے مترادف ہے، اور اس کی تو اس کی تو مذمت حد سے زیادہ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگی بھی. ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کے کہنے سے تبلیغی جماعت دہشت گرد نہیں قرار پائے گی. یہ تو انہوں نے خواہ اپنے اوقات کو وہ کر دیا، انہوں نے اپنے اوقات کو گھرا دیا انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور یہ دین میں مداخلت بھی ہے. اور انہوں نے اس وقت یہ بات کہی ہے، اللہ بچائے، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور اس سے بڑی شاید اس ملعون کی طرح یہ نہ کہیں کہ قرآن میں سے 6 آیتیں نکالو، 12 آیتیں نکالو، 20 آیتیں نکالو. اللہ بچائے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ یہ بھی پھر دعویٰ کریں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب کہیں نہ کہیں شاہی خاندان جو سعودی عرب کا ہے، کہیں نہ کہیں جو آپ نے پہلے ہی اپنے ابتدائی الفاظ میں کہا کہ کسی اور کی بولی بول رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یقیناً محمد ابن سلمان، ان کو اللہ رب العزت نے حرمین شریفین کی خدمت کا شرف بخشا تھا. اگر وہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اپنے اوقات میں نہیں رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت لگتا ہے کہ ان سے ساری چیزیں چھین لیں گے. اور یہ ایسا بھی لگتا ہے کہ علامات قیامت ہے، حرمین شریفین سے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے. شاید یہ اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وہاں کے لوگ بگڑتے جا رہے ہیں. اب لگتا ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے شاید امام مہدی بھی تشریف لانے والے ہوں گے. تو محمد ابن سلمان بہت زیادہ دین میں یہ مداخلت کی باتیں کر رہے ہیں. تو مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ اس حوالے سے اب کیا کہیں گے، خاص کر اگر ہم جموں و کشمیر خطے کی بات کریں، یا چونکہ پورے ہندوستان میں جو تبلیغی جماعت ہے اس کا آغاز 1926 میں، چونکہ ہندوستان ہی خاص کر اس کا مرکز رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں یا تبلیغی جماعت کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہے تو ان کے لیے بھی ایک یہ خبر کافی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس خبر سے کافی دل آزاری ہوئی ہو؟ یقیناً پورے دنیا کے مسلمانوں کو اس سے حد سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی. حتیٰ کہ سعودی عربیہ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو، ہندوستان تو کی تو بات نہیں، پوری دنیا میں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، جنہوں نے تبلیغی جماعت کا 10% جن کو تعارف ہوگا جماعتی یہ کون سی جماعت ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، امن و امان کا کیا کام کر رہے ہیں، یقیناً ان کو حد سے زیادہ اس سے تکلیف ہوئی ہوگی جو انہوں نے کیا ہے یہ. اور ہمیں بھی جب ہم نے یہ خبر سنی تو ہمیں بھی حد سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ ہمیں ایسی توقعات نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے باضابطہ طور پر جمعہ کے خطبوں پر اس کا وہ اعلان کروائیں، وہاں کے ائمہ کو مجبور کریں. اگر وہ اعلان نہیں کرتے ان کو پھر امامت کا منصب ان سے چھین لیا جائے گا. ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنے گریں گے. میں نے پہلی بات عرض کی کہ وہ حد سے زیادہ گر چکے ہیں یہ بات کہہ کر کے. تو مفتی صاحب کیا ایسی بھی خبر ہے کہ ائمہ کو کہا گیا کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو امامت سے نکالا جائے گا؟ نہ، وہ تو وہاں پہ اصول ہی، اب جب ظاہر سی بات ہے وہاں کے ائمہ وہاں کے حکومت کے تابع ہوتے ہیں، سرکاری تنخواہ پہ ہوتے ہیں، سرکاری تنخواہ پہ وہ فالو نہیں کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو بھی شاید آپ اس منصب پر نہیں رہ سکتے. تو ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. جی بہرحال مفتی عبدالرشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن کے ساتھ جڑنے کے لیے اس خبر پر کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے سعودی عربیہ کی حکومت، خاص کر منسٹری آف اسلامک افیئرز کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے، جس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ خاص کر تبلیغی جماعت جو دعویٰ کی جماعت ہے ان کے حوالے سے ائمہ کو کہا گیا ہے سعودی عرب کی تمام مساجد میں وہ جمعے کے روز
یہ کہیں لوگوں کو اپنے واز کے ذریعے یا اپنے خطبوں کے دوران کہ تبلیغی جماعت خاص کر سماج کے لیے ایک ناسور ہے اور سماج میں یہ جماعت جو ہے دہشت گردی کے دروازے کھول رہی ہے. یہ باضابطہ طور پر سعودی عرب کی حکومت خاص کر وہاں کے جو منسٹری آف اسلامک افیئرز کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف ہیں, انہوں نے کہا ہے اور یقیناً ان کو یہ فرمان جو ہے شاہی فرمان محمد بن سلمان کی جانب سے دیا گیا ہوگا. اور محمد بن سلمان جو گزشتہ کئی سالوں سے لگاتار متنازع بیانات کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, اور خاص کر جب ہم سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں تمام دنیا کے مسلمان سعودی عربیہ کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اسلام کا مرکز سمجھتے ہیں, کیونکہ وہاں پر اسلام کے حوالے سے خاص کر ایسی پاک سرزمین ہے جہاں پر خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزہ اطہر کے ساتھ ساتھ باقی جو دیگر مذہبی مقامات ہیں, ہر مسلمان کے لیے سعودی عربیہ کی سرزمین ایک پاک سرزمین مانی جاتی ہے. لیکن ایسے بیانات خاص کر جب تبلیغی جماعت کے حوالے سے اس جماعت کے ساتھ لاکھوں لوگ جڑے ہیں, خاص کر جب ہم مذہبی جذبات یا احساسات کی بات کرتے ہیں, یقیناً کئی ایک مفتی عبدالرشید قاسمی صاحب جو ہیں ان کے مطابق ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے, ان کو دل آزاری ہوگی اس سے, اور انہوں نے مذمت کی, اس بیان کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات خاص کر دین میں بھی مداخلت کے بطور مانے جاتے ہیں. بہرحال ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے.